حضرت ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہان آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈالے سونے کی اور 40 کرس سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم بن ادم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے۔ صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو اب خود ہی سوچ کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، وہ بھی جائے اور تیسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ کے دل پر ان واقعات کا گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیر باد کہہ کر آپ نے 9 برس تک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر کیا حاصل کیا۔ اس وقت ابراہیم رحمتullah علیہ اس خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے جب واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی گری ہوئی سوئی واپس کیسے مل سکتی ہے۔ اسی وقت ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم الشان محل، دونوں میں سے کچھ بھی ہمیشہ پاس نہیں رہے گا۔
इंसान मुसाफिरों की तरह इस दुनिया में आएंगे और चंद रोज रहकर अबदी दुनिया की तरफ कूच कर जाएंगे। इसलिए इस दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी नादानी है।